السلام علیکم دوستو، انسائیڈ بائی معظم فخر میں خوش آمدید۔ نون لیگ تیار ہو جائے، ایک اور کریک ڈاؤن کی تیاریاں جاری ہیں، کیونکہ نون لیگ نے اب حکومت کو اتنی زیادہ مشکل میں ڈال دیا کہ حکومت اب کرے تو کیا کرے۔ عدالت ہے وہ نون لیگ کو ریلیف دیے جا رہے ہیں، میڈیا ہے وہ نون لیگ کی سپورٹ میں آ کے کھڑا ہو چکا ہے، اور آپ کے جو ثبوت ہیں وہ صرف آپ کے پاس رہ جاتے ہیں، عدالتوں تک پیش نہیں ہوتے۔ تو کیا کرے بھائی حکومت؟ اگر آپ کو نہیں پکڑے گی، اگر شہباز شریف کو باہر جانے سے نہیں روکے گی تو اور کیا کرے گی؟ یہی تو آپشن ہے۔ اور اس کے علاوہ اب حکومت نے جو بنیادی طور پر اپنی پالیسی کے اندر جو ایک شفٹ لے کے آئی ہے، وہ صرف اور صرف یہ لے کے آئی ہے کہ اس وقت اس نے دو معاملات کا تہیہ کیا ہوا ہے۔ ایک تو یہ کہ شہباز شریف نے باہر نہیں جان دینا، اور دوسرا پہلو اس حکومت کا یہ ہے اس وقت کہ ہم نے ایک ٹکراؤ کی فضا اس ملک کے ساتھ، اس ملک کے اندر سیاسی محاذ پر بھی اور داخلی محاذ پر بھی اور ادارہ جاتی سطح پر بھی ایک ٹکراؤ کی ایک ایسی فضا کو قائم رکھنا ہے جس کے نتیجے میں ہم اپنی جو خامیاں ہیں، جو غلطیاں ہیں، ان کا بوجھ اداروں پر ڈال سکیں اور یہ کہہ سکیں کہ ہمیں کام کرنے کا موقع نہیں دیا گیا تھا، لہٰذا ہم اب آ گئے ہیں آپ کے پاس، اور آپ کے پاس آ کے آپ کو یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ جناب آپ ہمیں مہربانیاں ایک چانس اور دیں۔ اس مرتبہ ہم آپ کو تبدیلی لا کے دکھائیں گے، کیونکہ اس مرتبہ تو ہمیں لوگوں نے کام نہیں کرنے دیا، ہمیں خود تجربہ بھی نہیں تھا اور ہم سیکھ بھی نہیں پا رہے تھے، اور جو ادارے تھے وہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہے تھے۔ ہم لوگوں کو پکڑتے تھے، ہم کرپٹ عناصر کو پکڑتے تھے، ہم ان کو جیلوں میں بند کرتے تھے، تو یہ عدالتیں تھیں جو ان کو رہا کر دیتی تھیں، یہ عدالتیں تھیں جو ان کی ضمانتیں لے لیتی تھیں، یہ عدالتیں تھیں جو ان کے بیرون ملک علاج کے لیے بھجوا دیتی تھیں، یہ عدالتیں تھیں جو باہر چلے جاتے تھے ان کو واپس نہیں لا سکتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم کو اب آپ کو ایک چانس اور دینا چاہیے۔ اب یہ جو ٹکراؤ کی فضا ہے، اس ٹکراؤ کی فضا کا سب سے زیادہ نقصان صرف اور صرف حکومت کو نہیں ہوگا، بلکہ پاکستان کو ہوگا، مملکت کو ہوگا، اس ریاست پاکستان کو ہوگا۔ لیکن حکومت اس بات کو سوچنے اور سمجھنے پر آمادہ نہیں ہے، وہ صرف اپنے وقتی فائدے کے لیے تمام اس کھیل کو جاری رکھے ہوئے ہے، کیونکہ یہ حکومت کے نزدیک یہ ایک آخری مارکہ ہے، اور آخری مارکہ اس وجہ سے ہے کہ اگر اس وقت بھی اس ٹکراؤ کی فضا کے اندر، اس ٹکراؤ کے ماحول کو مزید بڑھانے کے بعد اگر وہ عوام کی سمپتھیز حاصل نہیں کر سکتے تو آئندہ الیکشن کے اندر تو ان کو ملے گا ککھ نہیں۔ لوگ تو اپنے حلقوں میں، ان کے امیدوار تو اپنے حلقوں میں جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے، بلکہ بہت سارے حلقوں میں تو ان کو امیدوار ہی نہیں ملیں گے۔ یہ ایک سٹیٹڈ فیکٹ ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی دو رائے نہیں ہے، نہ ہی اس کے اوپر میرے ذہن میں کسی بھی قسم کا کوئی بہام ہے۔ آپ شہر کی کسی سڑک، کسی چوراہے، کسی گلی، کسی محلے، کسی ٹھیلے، کسی ہوٹل، کسی تھڑے، کسی کھوکے پہ چلے جائیں اور وہاں پہ جا کے پوچھیں کہ اس وقت حکومت کی کارکردگی کیا ہے، تو آپ کو خود اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ اس کارکردگی کے ساتھ، اس پیمانے کے ساتھ کیا اگلے الیکشنز کے لیے کوئی حکومتی امیدوار میدان میں اتر سکتا ہے۔ اس کا جواب صرف اور صرف نہیں ہے۔ لہٰذا کیا آپشن بچتا ہے؟ آپشن صرف اور صرف یہ بچتا ہے کہ اپنے لیے جواز تلاش کیے جائیں، اور یہ جواز اب ان کو ملنا شروع ہیں، تو اسی لیے ان جوازوں کے اوپر ہی انہوں نے اپنی نئی پالیسی بنائی ہے۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، شہباز شریف صاحب کا جس طریقے سے ابھی ان کو باہر جانے سے روکا گیا، تو اس باہر جانے سے روکنے سے کیا فیصلے، کیا لوگوں کے اندر تاثر آیا؟ یہی کہ ایک تو حکومت ڈر گئی ہے شہباز شریف سے، حکومت نے ہائی کورٹ کا فیصلہ تسلیم نہیں کیا، اور حکومت نے اپنی طاقت دکھائی۔ یہی تین آپشنز آتے ہیں نا بندے کے ذہن کے اندر کہ یہی تین آپشنز ہیں، اس چوتھی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر ہم اس بات کو، اس روکنے کے عمل کو تھوڑا سا اس پر اگر غور کریں تو ایک اور بھی چیز سامنے آتی ہے، اور وہ ہے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے شہباز شریف صاحب کے متعلق، اور وہ ہے ان کی ضمانت سے متعلق۔ اور اس فیصلے کے اندر لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف صاحب کے حق میں نہ صرف بہت زیادہ آبزرویشن دی، بلکہ حکومتی احتساب اور نیب کی کارکردگی کی کلی بھی کھول کے رکھ دی، اور ثابت کر دیا کہ ہمارے یہ جو احتساب کے ادارے ہیں یہ صرف اور صرف آئی واش کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یہ صرف اور صرف سیاسی دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یہ صرف اور صرف ذاتی انتقام کے ادارے بن چکے ہیں۔ ان کا غیر جانبدار اور شفاف احتساب سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ خود لاہور ہائی کورٹ نے اس فیصلے کے اندر، یہ جو انہوں نے تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے شہباز شریف صاحب کے ناجائز اثاثہ جات کیس کے حوالے سے، اور اس کے اندر انہوں نے منی لانڈرنگ ریفرنس کے اندر، اس کے اندر لاہور ہائی کورٹ نے واضح طور پہ کہا
کہ نیب نے شہباز شریف کی آمدنی کے ذرائع کی تحقیقات ہی نہیں کی۔ آپ منی لانڈرنگ کا الزام لگا رہے ہیں ایک سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پر اور موجودہ اپوزیشن لیڈر نیشنل اسمبلی کے اوپر، اور ہائی کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے یہ جو منی لانڈرنگ کا الزام لگایا ہے اپوزیشن لیڈر نیشنل اسمبلی پر، آپ نے اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کیا، آپ نے ذرا سی تحقیقات نہیں کی، آپ نے اس بات کو ابھی تک ثابت نہیں کیا کہ شہباز شریف نے کسی بھی کام کے اندر رشوت لی، کک بیک لیا یا کمیشن لی۔ یہ ہائی کورٹ کہہ رہا ہے کہ شہباز شریف پر یہ والے الزامات یعنی کہ رشوت، کمیشن اور کک بیک، ان کا کوئی الزام ابھی تک ثابت نہیں ہوا۔ اور ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ نیب نے ہمارے سامنے واضح طور پر اعتراف کیا کہ درخواست گزار پر یہ الزام عائد نہیں کیا گیا کہ انہوں نے اپنے خاندان کے نام پر اثاثے بنانے کے لیے رشوت یا کوئی ایسی ناجائز ذرائع سے رقم وصول کی ہو۔ تو پھر الزام کس چیز کا بھائی؟ لیکن اب جب ہم یہ والی بات کرتے ہیں، جب ہائی کورٹ احتساب کی ڈرامے کو بے نقاب کرتا ہے، تو پھر ہمارے جو حکومتی ذمہ ہیں ان کو اس معاملے کی شدید تکلیف پہنچتی ہے۔ اور کیوں نہ پہنچے؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر ایک لفظ قانون ہے۔ وہ یہ تو کہتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس سعودی عرب جیسا قانون ہو، کیونکہ یا چائنا جیسا قانون ہو، کیونکہ ہم لوگوں کو پکڑیں، ان کو ڈال دیں اور اس وقت تک ان کو قید سے رہائی نہ ملے جب تک وہ ہماری شرائط کے مطابق اپنے جرم کو تسلیم نہ کر لیں اور ہمیں وہ مطلوبہ رقم نہ دے دیں، جس طریقے سے سعودی عرب نے کیا۔ محمد بن سلمان صاحب نے جیسے ہی چارج سنبھالا، انہوں نے 250-300 شہزادوں کو پکڑا اور جا کے ایک 5 اسٹار ہوٹل کے اندر زمین کے اوپر میٹرس بچھا کر کہا جی یہاں پہ آج کے بعد آپ نے یہیں پہ رہنا ہے۔ اور جب تک ان لوگوں نے معافی نہیں مانگی اور ان کی شرائط کے مطابق ان سے معاملہ طے نہیں کیا، اس وقت تک ان کو رہائی نہیں ملی۔ اور ہماری حکومت شاید یہ چاہتی ہے کہ ہمیں بھی ایسی ہی قسم کی کوئی ایبسولوٹ پاور ملے جس کے ذریعے ہم اپنے جو دشمنان ہیں یا ہمارے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کو ہم ایسے ان کی گردن دبوچیں کہ ان کو اس وقت تک سانس لینے کا موقع نہ ملے جب تک ہم ان سے پیسے وصول نہ کریں۔ لیکن یہ ملک کے اندر منارچ نہیں ہے، یہاں پہ آمرانہ نظام نہیں ہے، یہاں پہ فسطائیت نہیں ہے، یہاں پہ بظاہر تو ایک پارلیمنٹری جمہوریت کا نظام ہے، اور اس نظام کے اندر جو آپ کا نظام عدل ہے وہ بیس کرتا ہے دونوں معاملات کو دیکھنے کے لیے، یعنی کہ استغاثہ کو بھی اور صفائی کو بھی، یعنی کہ جب تک دونوں سائڈز کے وکلاء، دونوں سائڈز کا موقف کسی جج کے سامنے پیش نہیں ہوتا، اس وقت تک وہ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں قائم کرتا، کوئی رائے نہیں قائم کرتا، اور رائے قائم کرنے کے بعد وہ یس اور نو کے اندر یعنی کہ ججمنٹ اپنی دیتے ہیں کہ ہاں یہ گلٹی ہے یا گلٹی نہیں ہے۔ اب اس فیصلے کے بعد سے لے کر اب تک جب سے ہم نے یہ دیکھا تو سوشل میڈیا کے اوپر جو ججز ہیں ان کے خلاف ایک مہم کا آغاز ہو چکا ہے، اور ویسے ہی مہم کا آغاز ہوا جیسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جب معاملہ چل رہا تھا، جو فاضل جج ہیں عدالت عظمیٰ کے، جب ان کا ریفرنس چل رہا تھا تو ویسے ہی جسٹس عمر عطا بندیال اور دیگر کے خلاف ایک بھرپور ہم نے مہم دیکھی تھی سوشل میڈیا پر، اور اس کے بعد اب ہم اس وقت بھی سوشل میڈیا پر ایک ایسی ہی مہم دیکھ رہے ہیں جو بظاہر تو شہباز شریف کو روکنے کے لیے ہے، اور ہم نے کئی سرکاری ٹیلی ویژن چینلز پر اور کئی سرکاری جو اینکرز ہیں وہ اس وقت نظام انصاف کو لے کر اس ایسی جسے کہتے ہیں نا بکراتی اصول پیش کر رہے ہیں، جس پر بالکل ہی بندہ کہتا ہے کہ یار اس سے بڑھ کر تو اور کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن جب اس فیصلے کی بات آتی ہے جو ریٹن ججمنٹ ہے تو اس کے اوپر خاموشی جاری ہو جاتی ہے، صرف اس بات کو پکڑ لیا جاتا ہے کہ ایک دن کے اندر درخواست لگتی ہے اور ایک دن کے اندر ہی فیصلہ ہو جاتا ہے، اور ایک ہی دن کے اندر شہباز شریف صاحب ملک سے باہر جانے کے لیے ایئرپورٹ پہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر یہ بھی نہیں بتایا جاتا کہ اس وقت جو ہائی کورٹس ہیں ان کے اندر فوری سماعت کے آپشنز اویلیبل ہیں، کوئی بھی بندہ جا کے فوری سماعت کے لیے درخواست دے سکتا ہے، اس کو فوری سماعت مل سکتی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت جو پالیسی ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ پالیسی صرف اور صرف یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ٹکراؤ کی فضا پیدا کی جائے، چاہے وہ جوڈیشری ہے۔ ابھی جوڈیشری کے ساتھ معاملہ آپ کے سامنے آ گیا، بیوروکریسی کی مثال میں آپ کو دینا پہلے بھی دے چکا ہوں اپنے ویلاگس کے اندر کہ کس طریقے سے 90 جو اعلیٰ ترین سرکاری افسران ہیں ان کی گردن اڑانے کا، یعنی کہ ان کی ملازمت ختم کرنے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، اور
اس قانون کے تحت فیصلہ کیا جو ابھی تک نہیں بنا۔ آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کس قسم کا نظام بنانا چاہتے ہیں اور کس قسم کا احتساب کرنا چاہتے ہیں، صرف اس ایک بات سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو بیوروکریسی ہے اس کے ساتھ رویہ تلخ سے تلخ ہوتا جا رہا ہے۔ علیم خان صاحب کی چیف جو سیکرٹری پنجاب ہیں، ان کے ساتھ جو راوی ریور پروجیکٹ ہے اس کے ساتھ اس پر ہونے والی ان کی جو گرم سرد گفتگو ہے، یہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ جو فردوس عاشق اوان ہیں، ان کی اے سی سیالکوٹ سونیا صدف کے ساتھ ہونے والی گفتگو تو پوری دنیا دیکھ چکی ہے، اس پر تو کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ ہے کہ ان تمام واقعات سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اس وقت حکومت نے اداروں کو اپنی ٹھوکر پر رکھ لیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے ساتھ جب معاملہ ہوتا ہے، الیکشن کمیشن کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے، تو حکومت الیکشن کمیشن کو بھی ٹھوکروں پر رکھ لیتی ہے، الیکشن کمیشن کے اوپر بہتان لگانا شروع ہو جاتا ہے، بلکہ الیکشن کمیشن سے استعفوں کے مطالبات بھی کر لیے جاتے ہیں۔ خود پرائم منسٹر پاکستان یہ مطالبہ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی 2 دن پہلے سفیروں کی جو کانفرنس کی ہے، ورچوئل کانفرنس کی ہے پرائم منسٹر عمران خان نے، اور وہاں پر انہوں نے جو ڈپلومیٹس کے ساتھ، جو سینئر ترین ڈپلومیٹس کے ساتھ جو لب و لہجہ، جو زبان استعمال کی اور جس طریقے سے ان کو دبانے کی اور ان کو دھمکانے کی کوشش کی، یہ اب ہم سب اس بات سے آگاہ ہیں۔ اور اس کے بعد جو سینئر بیوروکریٹس ہیں جو فارن آفس کے اندر کام کر چکے ہیں، انہوں نے خود اس بات کو کہا کہ یار پرائم منسٹر کو دیگر ممالک کے اندر جو آپ لوگوں کے فیسز ہیں ان کے ساتھ اس قسم کی زبان اور اس قسم کا لہجہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اس کے بعد، چونکہ یہ لائیو آپ نے دکھائی، تو اس کے بعد وہ ڈپلومیٹ کس طریقے سے جا کر آپ کا کیس کو پلیڈ کر سکے گا۔ لہذا پرائم منسٹر نے یہاں پر بھی اپنے اختیارات سے تجاوز کیا، اور اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہی ہے، جو میں آپ کے ساتھ اس پروگرام کے آغاز میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، کہ ہم نے صرف اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کی فضا بنانی ہے تاکہ ہمیں سپیس مل جائے۔ یہ حکومت چاہتی ہے کہ ہمیں سپیس ملے تاکہ ہم اس سپیس کو یوٹیلائز کریں اور اپنے اوپر آنے والے پریشر کو نہ صرف زائل کریں بلکہ اگلے اپنی سیاست کے لیے گنجائشیں پیدا کریں، کیونکہ اس کے علاوہ اب ان کے پاس آپشنز کوئی رہ نہیں گئے، اور جب چونکہ آپشنز محدود ہو جاتے ہیں تو پھر آپ وہی اسی راستے پر چلتے ہیں جس راستے کے بارے میں آپ یہ سمجھیں کہ یہاں پر میرے لیے آسانی ہے، یا یہاں پر میں کچھ اپنے لیے کوئی تھوڑا بہت کوئی گنجائش پیدا کر سکتا ہوں۔ اور تو یہ ٹکراؤ کی پالیسی ہے جو اس وقت صرف اور صرف عمران خان صاحب کے ذہن میں ہے، چاہے وہ فوجی ادارہ ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ بیوروکریسی ہو، چاہے وہ جوڈیشری ہو۔ اس وقت آپ کو ہر جگہ پر ایک ٹکراؤ کی فضا ملے گی، اور اس ٹکراؤ کے نتیجے کیا نکلیں گے یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ ماضی میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایسے ٹکراؤ کے نتیجے کیا نکل دیتے ہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔